بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی؟ وما ادراک ما الحاقۃ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ، سمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، نتیجہ یہ کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ چنگھاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، اسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا، چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے۔ فهل ترى لهم من باقية، کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فيومئذ وقعت الواقعة، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، پھر جب کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ لوگو
لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، إني ظننت أني ملاق حسابيه میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا، فهو في عيشة راضية چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، في جنة عالية اس اونچی جنت میں قطوفها دانية جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، ولم أدر ما حسابيه اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ يا ليتها كانت القاضية اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا، ما أغنى عني مالية میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، هلك عني سلطانية میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ خذوه فغلوه ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحيم صلوه پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا ولا يحض على طعام المسكين اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، فليس له اليوم هاهنا حميم لہذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یار و مددگار ہے ولا طعام إلا من غسلين اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے، لا يأكله إلا الخاطئون جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ فلا أقسم بما تبصرون اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو وما لا تبصرون اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، إنه لقول رسول کریم کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو، تنزيل من رب العالمين یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، ولو تقول علينا بعض الأقاويل اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے لأخذنا منه باليمين ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑتے ثم لقطعنا منه الوتين پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے، فما منكم من أحد عنه حاجزين تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا، وَإِنَّ
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔